हम न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम खान। खबर आपको दें, रेंजर्स सिंध कैंप हमले में मुलविस जख्मी दहशतगर्द का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। हमले में मुलविस दहशतगर्द तंजीम जमात अल अहरार के पसपर्दा अफगान तालिबान रजीम के शवाहिद भी सामने आ गए। हमले में दहशतगर्द ने बताया कि उसका ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से है। इसके साथ 3 दीगर दहशतगर्द भी थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, रेंजर्स सिंध कैंप हमले में मुलविस जख्मी दहशतगर्द का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। हमले में मुलविस दहशतगर्द तंजीम जमात अल अहरार के पसपर्दा अफगान तालिबान रजीम के शवाहिद भी सामने आ गए हैं। हमले में दहशतगर्द ने बताया कि उसका ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से है। इसके साथ 3 दीगर दहशतगर्द भी थे। एतराफ़ी बयान में उसका क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। जलालाबाद में उस्मान अली وما جماعة الأحرار سره هغه احرار مولوي صاحب نومېدو درېیم استاد عمر کاری صاحب نومېدو څلور کس راغلي ما سره زمانه علاوه 3 نور کسانو یو عبدالهادي یو چې دی هغه جانان نومېدو او یو چې دی عمر فاروق نومېدو عبدالهادي هغه دی اوس تصویر راوخد مرشد جانان چې هغه او بامه ولزول هغه عمر فاروق دن او بیمانه جدا شو مو خدا وو وځ کې دی عبدالهادي ته بلد دی پاکستان هغه ته باجوړو هغه تعمیر غونته وو هغه نور خلک مزدوران او دا شي نه په ځان ته وتاکونو اصلي هدي عبدالهادي راوړی او وزیرستان ما ته کلاشن کو پراته مونږ چې دی هغه چې څنګه هغه بم والو زول بیا مونږ وردن ما زه چې څنګه نو هغه صافه ازیت څنګه تلم بس ولګي د عمل ته سم لاسته دا هغه د جیکټ راوړ مونږ د افغانستان کې دی ټول هغه راکړه تربیت راکړه ټول لکان بده پویدل بس مونږ ته خاري جیکټ راوړو موزي بکی سری پو نور بیا مونږ دلته برابر کو جوړم بارود پکیو مونږ ته دلته تربیت راکړه څوک چې دلته راځي دا ټول هر څه ته خیال دلته چې مونږ ته افغانستان نار سکلو عبدالهادي دلته بلدو مخکم راغلی یو ځای مونږ سره مونږ ته ویل دا رنجر والا ما پیژندم نه ما ته ویل فوج والا دی او بیا چې دلته رالو نو بیا دلته چې مو بلد شو ما ته ویل دا رنجر والا دی اول ته مونږ ته ویل چې دا وس ټول کافي مونږ جهاد لپاره रेंजर सिंध कैंप हमले में मुलविस जख्मी दहशतगर्द का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। हमले में मुलविस दहशतगर्द तंजीम जमात अल अहरार के पस पर्दा अफगान तालिबान रजीम के शवाहिद भी सामने आ गए। हमले में दहशतगर्द ने बताया कि उसका ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से है। उसके साथ 3 दीगर दहशतगर्द भी थे। भागते हुए गोली लगी तो वहीं गिर गया। तमाम दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। खुदकुश जैकेट भी फराहम की गई। अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट और तरबियत उमर कारी ने दी। कराची आने से पहले सब इंतजामात हो गए थे। 7 दिन पहले पाकिस्तान आए बाजोड़ के रिहायशी ने ज़ेर तामीर इमारत में ठहराया। असलहा वजीरिस्तान से लाया गया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम अफगान सरजमीन को दहशतगर्दों की महफूज पनागाह बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले भी पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफगान तालिबान रजीम को सरहद पार दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए जा चुके हैं। रेंजर सिंध कैंप हमले में मुलविस जख्मी दहशतगर्द का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। हमले में मुलविस दहशतगर्द तंजीम जमात अल अहरार के पस पर्दा अफगान तालिबान रजीम के शवाहिद भी सामने आ गए। हमले में दहशतगर्द ने बताया कि उसका ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से है। उसके साथ 3 दीगर दहशतगर्द थे। भागते हुए गोली लगी तो वहीं गिर गया। तमाम दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। मजीद क्या तफसील है जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सोमरो से। जावेद बताइए। जी बिल्कुल, अभी जो एक चीज सामने आई है वो ये कि जो पाकिस्तान रेंजर सिंध कैंप पर हमला हुआ था उस हमले में जो मुलविस जख्मी दहशतगर्द है उसके जो होशरबा इंकशाफात वो सामने आए हैं। और इस हवाले से मजीद ये बात सामने आई है कि जो पाकिस्तान रेंजर्स कैंप पर बुज़लाना हमले में मुलविस दहशतगर्द है उसका ताल्लुक तंजीम जमातुल अहरार के साथ है और इसके शवाहिद भी सामने आ चुके हैं। और इस दहशतगर्द जिसका नाम उस्मान अली बताया जा रहा है उसका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से है। और उसका ये बयान भी एक सामने आया है जिसमें वो ये कहता है कि उसके 3 साथी थे जिनमें एक अब्दुल्हादी जानान और उमर फारूक था और गिरफ्तार था। और इसके अलावा उसका यह भी कहना था कि उसके साथ आने वाला दहशतगर्द जो है अब्दुल्हादी मारा जा चुका है।
جبکہ دہشت گرد جانان نے پاکستان رینجرز کے کیمپ پر بم پھینکا تھا، اور جو لوگ اس سے یہ بھی بیان اس کے سامنے آیا ہے کہ وہ 7 دن قبل پاکستان آئے تھے، اور عبدالہادی کے بارے میں اس کا یہ بتانا ہے کہ وہ باجوڑ کا رہائشی تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی گرفتار دہشت گرد عثمان کا کہنا ہے کہ ہمیں زیر تعمیر بلڈنگ میں رکھا گیا تھا، حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ عبدالہادی وزیرستان سے لایا تھا، اور دوسری طرف یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جب وہ بھاگ رہا تھا تو اس کو گولی لگی اور وہ وہیں گر گیا، اور اس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس کا تعلق جماعت الاحرار سے، جس کے افغانستان میں کمانڈر کا نام احرار مولوی صاحب ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ جاوید۔ ناظرین آپ کو بتائیں، رینجر سندھ کیمپ حملے میں ملوث زخمی دہشت گرد کا اعترافی بیان سامنے آ گیا ہے۔ حملے میں ملوث دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار کے پس پردہ افغان طالبان رجیم کے شواہد بھی سامنے آ گئے۔ حملے میں دہشت گرد نے بتایا کہ اس کا تعلق افغانستان کے علاقے جلال آباد سے ہے۔ اس کے ساتھ 3 دیگر دہشت گرد تھے۔ بھاگتے ہوئے اسے گولی لگی تو وہ وہیں پر گر گیا۔ تمام دہشت گردوں کو افغانستان میں تربیت دی گئی، خودکش جیکٹ بھی فراہم کی گئی۔ افغانستان میں خودکش جیکٹ اور تربیت عمر قاری نے دی۔ کراچی آنے سے پہلے سے سب انتظامات ہو گئے تھے۔ 7 دن پہلے پاکستان آئے، باجوڑ کے رہائشی نے زیر تعمیر عمارت میں ٹھہرایا۔ اسلحہ وزیرستان سے لایا گیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق افغان طالبان رجیم افغان سرزمین کو دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بنا کر پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان متعدد بار افغان طالبان رجیم کو سرحد پار دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے جا چکے ہیں۔ رینجر سندھ کیمپ حملے میں ملوث زخمی دہشت گرد کا اعترافی بیان سامنے آ گیا۔ حملے میں ملوث دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار کے پس پردہ افغان طالبان رجیم کے شواہد بھی سامنے آ گئے۔ حملے میں دہشت گرد نے بتایا کہ اس کا تعلق افغانستان کے علاقے جلال آباد سے ہے۔ اس کے ساتھ 3 دہشت گرد تھے۔ بھاگتے ہوئے گولی لگی تو وہیں گر گیا۔ تمام دہشت گردوں کو افغانستان میں تربیت دی گئی، خودکش جیکٹ بھی فراہم کی گئی۔ افغانستان میں خودکش جیکٹ اور تربیت عمر قاری نے دی۔ کراچی آنے سے پہلے سے سب انتظامات ہو گئے تھے۔ 7 دن پہلے پاکستان آئے، باجوڑ کے رہائشی نے زیر تعمیر عمارت میں ٹھہرایا۔ اسلحہ وزیرستان سے لایا گیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق افغان طالبان رجیم افغان سرزمین کو دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بنا کر پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان متعدد بار افغان طالبان رجیم کو سرحد پار دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے جا چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے، رینجر سندھ کیمپ حملے میں ملوث زخمی دہشت گرد کا اعترافی بیان سامنے آ گیا۔ حملے میں ملوث دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار کے پس پردہ افغان طالبان رجیم کے شواہد بھی سامنے آ گئے۔ حملے میں دہشت گرد نے بتایا کہ اس کا تعلق افغانستان کے علاقے جلال آباد سے ہے۔ اس کے ساتھ 3 دیگر دہشت گرد بھی تھے۔ بھاگتے ہوئے گولی لگی تو وہیں گر گیا۔ تمام دہشت گردوں کو افغانستان میں تربیت دی گئی، خودکش جیکٹ بھی فراہم کی گئی۔ افغانستان میں خودکش جیکٹ اور تربیت عمر قاری نے دی۔ کراچی آنے سے پہلے سے سب انتظامات ہو گئے تھے۔ 7 دن پہلے پاکستان آئے، باجوڑ کے رہائشی نے زیر تعمیر عمارت میں ٹھہرایا۔ اسلحہ وزیرستان سے لایا گیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق افغان طالبان رجیم افغان سرزمین کو دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بنا کر پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان متعدد بار افغان طالبان رجیم کو سرحد پار دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے جا چکے ہیں۔ رینجر سندھ کیمپ حملے میں ملوث زخمی دہشت گرد کا اعترافی بیان سامنے آ گیا ہے۔ حملے میں ملوث دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار کے پس پردہ افغان طالبان رجیم کے شواہد بھی سامنے آ گئے ہیں۔ حملے میں دہشت گرد نے بتایا کہ اس کا تعلق افغانستان کے علاقے جلال آباد سے ہے۔ اس کے ساتھ 3 دیگر دہشت گرد تھے۔ اس نے اپنے اعترافی بیان میں بتایا کہ بھاگتے ہوئے گولی لگی تو وہیں گر گیا۔ تمام دہشت گردوں کو افغانستان میں تربیت دی گئی، خودکش جیکٹ بھی فراہم کی گئی۔ افغانستان میں خودکش جیکٹ اور تربیت عمر فاروق قاری نے دی۔ کراچی سے آنے سے پہلے سے سب انتظامات ہو چکے تھے۔ 7 دن پہلے پاکستان آئے، باجوڑ کے رہائشی نے زیر تعمیر عمارت میں ٹھہرایا۔ اسلحہ وزیرستان سے لایا گیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق افغان طالبان رجیم افغان سرزمین کو دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بنا کر پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان متعدد بار افغان طالبان رجیم کو سرحد پار دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے جا چکے ہیں۔
آپ کو بتائیں گے رینجر سندھ کیمپ حملے میں ملوث زخمی دہشت گرد کا اعترافی بیان سامنے آ چکا ہے۔ حملے میں ملوث دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار کے پس پردہ افغان طالبان رجیم کے شواہد بھی سامنے آ گئے۔ حملے میں دہشت گرد نے بتایا کہ اس کا تعلق افغانستان کے علاقے جلال آباد سے ہے۔ اس کے ساتھ 3 دیگر دہشت گرد تھے۔ بھاگتے ہوئے گولی لگی تو وہیں گر گیا۔ تمام دہشت گردوں کو افغانستان میں تربیت دی گئی ہے، یہ اعترافی بیان میں کہا گیا ہے۔ رینجر سندھ کیمپ حملے میں ملوث زخمی دہشت گرد کا اعترافی بیان